اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، تاریخ تشیع کی ایک نہایت ہی بے نظیر، نہایت ہی منفرد شخصیت کا آج تعارف آپ کی خدمت میں کروانا چاہتے ہیں۔ اس شخصیت کا نام ہے سید مہدی بحر العلوم۔ سید محمد مہدی بحر العلوم کو عزیزان محترم علامۃ الدہر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، عجوبۃ الدہر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وحید عصر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جامع منقول و معقول کے اعتبار سے یاد کیا جاتا ہے، اور اپنے زمانے میں وہ شیعیان حیدر کرار کی مرجعیت عظمیٰ کے مقام پر فائز تھے۔ سید مہدی بحر العلوم کے بارے میں جو کچھ بھی بیان کیا جائے، جتنے کلمات بھی ادا کیے جائیں، سید مہدی بحر العلوم کی عظمت اس سے بلند ہے کہ ہمارے کلمات ان کی شان کو بیان کر سکیں۔ سید مہدی بحر العلوم کو تالی تلو معصوم کہا جاتا ہے، یعنی وہ ہستی جو معصوم کے نقش قدم پر چل کر خود کو معصوم کی سیرت میں فنا کر دے، اس ہستی کا نام مہدی بحر العلوم ہے۔ علامۃ الدہر کہا جاتا ہے چونکہ حقیقت میں مہدی بحر العلوم وہ ہستی ہیں کہ جو حضرت صاحب العصر والزمان کے علوم سے سیراب ہوئے۔ عجوبۃ الدہر کہا جاتا ہے کہ واقعاً مہدی بحر العلوم کی زندگی عجائب و غرائب پر مشتمل ہے۔ وحید عصر تھے، یعنی مہدی بحر العلوم اپنے زمانے میں یکتا تھے، منفرد تھے، کوئی ان کا ثانی نہ تھا۔ جامع منقول و معقول کہا جاتا ہے چونکہ ان کے پاس علوم نقلی بھی تھے اور علوم عقلی میں بھی مہدی بحر العلوم کو مہارت حاصل تھی۔ تو آج ہم اس شخصیت کا، اس بے نظیر شخصیت کا، اس منحصر اور منفرد شخصیت کا تعارف آپ کی خدمت میں آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا نام بیان کریں تو نام ہے سید محمد مہدی، والد بزرگوار کا نام ہے سید مرتضیٰ، اور اگر ان کے نسب کو بیان کیا جائے تو ان کا شجرہ نسب حضرت حسن مثنیٰ تک پہنچتا ہے، اور اس طرح سے یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نسل اور ذریت سے تعلق رکھنے کے بعد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی اولاد ہیں۔ اور اگر والدہ کی جانب سے، یعنی ان کے والد کی جو دادی ہیں، دوسری طرف سے ان کے شجرے کو بیان کیا جائے تو والد کی دادی جو ہیں وہ در واقع ملا صالح مازندرانی کی بیٹی تھیں، جو مرحوم ملا محمد تقی مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے۔ تو اس اعتبار سے مرحوم مہدی بحر العلوم والد کی جانب سے اگر یعنی اجداد پدری کو اور اجداد والدی کو شمار کیا جائے تو مہدی بحر العلوم امام حسن کی اولاد تھے، اور اگر والد کی دادی کی طرف سے ان کے نسب کو دیکھا جائے تو وہ ملا محمد تقی مجلسی سے جا کے ان کا جو ہے وہ شجرہ ملتا ہے، اور خود مہدی بحر العلوم ملا محمد تقی مجلسی یعنی مجلسی اول کو اپنے دادا کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے، اور ملا محمد باقر مجلسی یعنی مجلسی ثانی کو وہ اپنے ماموں کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ ایرانی الاصل تھے، بروجرد سے ان کا تعلق تھا، لیکن ان کی پیدائش کربلائے معلیٰ میں ہوتی ہے اور سکونت اور زندگی ان کی نجف اشرف عراق میں گزرتی ہے۔ ان کی
عزیزان محترم، جو والد بزرگوار ہیں یا ان کے اجداد پدری جتنے بھی تھے، سب نسل در نسل علماء دین تھے، فقہائے دین تھے، لیکن والد بزرگوار سید مرتضیٰ بروجردی کربلا معلیٰ میں فقہا کی فہرست میں شامل تھے اور فقیہ اہل بیت تھے۔ سید مرتضیٰ بروجردی کے 2 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کا نام سید جواد تھا، اور جواد بھی اس وجہ سے کہ وہ امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کے دن متولد ہوئے، اس وجہ سے جواد تھے۔ اور سید جواد مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ حسین بروجردی کے دادا تھے۔ اور دوسری جو ان کی نسل میں جو دوسری شخصیت ہیں وہ سید محمد مہدی بحر العلوم ہے، کہ جن کا تعارف آپ کی خدمت میں ہم بیان کر رہے ہیں۔ پس سید مرتضیٰ بروجردی کے دونوں بیٹے یعنی سید جواد ہوں یا سید محمد مہدی ہوں، دونوں نامور فقیہ تھے اپنے زمانے کے۔ مہدی بحر العلوم کی پیدائش عزیزان محترم جو ہے وہ 1 شوال جمعرات کا دن ہے، 1 شوال ہے، اور سال ہے 1155 ہجری قمری، اور سحر سے پہلے مہدی بحر العلوم جو ہیں وہ متولد ہوتے ہیں کربلا معلیٰ میں۔ اور والد بزرگوار بیان کرتے ہیں کہ میں نے مہدی بحر العلوم کی پیدائش سے پہلے رات کو خواب میں مشاہدہ کیا کہ 8ویں امام حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا اپنے شاگرد محمد بن اسماعیل بزی کو وہ ایک چراغ دیتے ہیں، ایک موم بتی دیتے ہیں، اور وہ اس چراغ کو لا کر کربلا میں میرے گھر پر جو ہے وہ اس کی چھت پر اس چراغ کو، اس موم بتی کو لگاتے ہیں۔ اس موم بتی کو لگانا ہی تھا کہ اس کا نور ایسے بلند ہوا کہ آسمانوں تک پہنچ گیا، اور پھر وہ نور ایسے پھیلا کہ پوری دنیا کو اس نور کی نورانیت نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور پھر صبح میرے گھر مہدی بحر العلوم کی ولادت ہوتی ہے۔ تو اس سے مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے وہ چراغ، وہ موم بتی جو محمد بن اسماعیل بن بزی کو دی ہے، در واقع وہ موم بتی اشارہ ہے کہ میرے گھر میں یہ بچہ جو متولد ہوا ہے، اس کی بدولت علم جو ہے وہ آسمانوں تک پہنچے گا، اور دنیا میں ایسے علوم آل محمد کی یہ نشر و اشاعت کرے گا، اور ایسے جو ہے وہ تابش کرے گا اپنے نور علم کی کہ جس کے توسط سے پوری دنیا اس کے علم سے سیراب ہوگی۔ یہ مجھے اس خواب سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لہٰذا سید مہدی بحر العلوم کی ابتدائی تعلیم والد بزرگوار سید مرتضیٰ بروجردی نے گھر ہی میں اس تعلیم کا آغاز کیا۔ خود ادبیات عرب، جس میں ادبیات کے علوم ہے، مثلا نحو ہے، صرف ہے، اور تمام عربی گرامر کے جتنے علوم ہیں، اور اس کے علاوہ منطق، فقہ، اصول، یہ سب تعلیمات سید مرتضیٰ بروجردی نے سید محمد مہدی بحر العلوم کو اپنے گھر ہی میں دی۔ اور پھر اس کے بعد مہدی بحر العلوم نے در واقع 4 سال کی مدت میں یہ تمام ادبیاتی علوم کو کمپلیٹ کیا، 4 سال ان کو پڑھا، اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے والد بزرگوار سید مرتضیٰ بروجردی کے درس خارج میں شریک ہونے لگے۔ یعنی سطح کی تمام تعلیم مہدی بحر العلوم نے مکمل کر لی، اب انہیں درس خارج کی ضرورت ہے۔ لہٰذا 3 شخصیات سے انہوں نے خارج کا درس لیا، جس میں پہلی شخصیت سید مرتضیٰ بروجردی جو ان کے والد ہیں، دوسری شخصیت جو استاد الکل ہیں آیت اللہ وحید بہبہانی، ان سے درس خارج پڑھا، اور تیسری شخصیت شیخ یوسف بحرانی ہیں کہ جنہوں نے ایک عظیم کتاب حدائق لکھی ہے اور بہت مشہور کتاب ہے۔ ان 3 شخصیات کے درس خارج میں مہدی بحر العلوم نے جو ہے وہ درس پڑھا۔ 5 سال کی مدت میں انہوں نے درس پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اب اپنے ان اساتید سے درس پڑھنے سے بے نیاز ہو گئے، اور 20 سال کی عمر میں مہدی بحر العلوم خود مجتہد جامع الشرائط بن گئے کہ ان تینوں فقہا نے مہدی بحر العلوم کے اجتہاد کی گواہی دی ہے اور انہیں اجازہ اجتہاد دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سید محمد مہدی یہ بحر العلوم کہاں سے بنے؟ عزیزان محترم، بحر العلوم ان کا خاندانی لقب نہیں ہے،
بلکہ سید مہدی بحر العلوم فلسفے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے 31 سال کی عمر میں 1186 ہجری قمری کو یہ باقاعدہ مشہد الرضا تشریف لاتے ہیں اور سید محمد مہدی خراسانی کے پاس فلسفے کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ 7 سال یا بعض لوگوں نے 6 سال بیان کیا ہے کہ یہ سید محمد مہدی خراسانی کے پاس تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس قدر نبوغ فکری ہوتا ہے، اس قدر علمی قابلیت ہوتی ہے کہ سید محمد مہدی خراسانی انہیں کہتے ہیں کہ انما انت بحر العلوم، کہ بے شک آپ جو ہیں وہ بحر العلوم ہیں، یعنی علوم کا ایک بے کران سمندر ہے، ایک بہت وسیع سمندر ہے علوم کا۔ لہٰذا اس دور سے ان کے نام کے ساتھ بحر العلوم کا لقب استعمال ہونے لگا، اور پھر یہی لقب ان کی نسل تک آج تک جاری ہے، اور ان کے خاندان کے افراد جو مہدی بحر العلوم تک جن کا شجرہ نسب پہنچتا ہے، وہ تمام کے تمام بحر العلوم کے لقب سے جو ہے وہ خود کو مخاطب قرار دیتے ہیں، اور یہ ان کا خاندانی لقب بن چکا ہے۔ سید مہدی بحر العلوم نے 38 سال کی عمر میں یعنی 1193 ہجری قمری کو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ کا رخ کیا، اور 2 سال حجاز میں قیام کیا، اور وہاں باقاعدہ 2 سال تک فقہ مقارن یعنی تمام جو فقہ اربعہ ہے اس کی باقاعدہ مذاہب اربعہ کی فقہ کی تعلیم دیتے رہے ہیں، پڑھاتے رہے ہیں، تدریس کرتے رہے ہیں۔ عزیزان محترم، مہدی بحر العلوم وہ بے نظیر شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں ہر خاص و عام اس بات کی تائید کرتا ہے کہ یہ حضرت امام زمان مہدی موعود سے ملاقات کرتے رہتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ایک دفعہ کوئی اتفاقی ملاقات ہو گئی، بلکہ مہدی بحر العلوم کی ہستی وہ ہستی ہے جو بارہا حضرت صاحب العصر والزمان کی خدمت میں شرف یاب ہوئے اور ان سے فیض حاصل کیا۔ اب آتے ہیں مہدی بحر العلوم کی اس علمی قابلیت، علمی صلاحیت کے اوپر۔ مرحوم شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ کتاب منتہی الاعمال میں اور اس کے علاوہ فوائد الرضویہ میں اس بات کو تحریر کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری شخصیات نے اس بات کو تحریر کیا ہے کہ مرزائے قمی جنہوں نے عظیم الشان کتاب قوانین لکھی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور سید محمد مہدی کربلائے معلیٰ میں وحید بہبہانی کے درس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ علمی قابلیت کے اعتبار سے سید محمد مہدی بحر العلوم کی قابلیت مجھ سے کم تھی، لہٰذا ہم دونوں آپس میں درس و مباحثہ کیا کرتے تھے، اور اکثر اوقات مباحثے میں درس کو میں پڑھا کرتا تھا، اور میں انہیں اس درس کو سمجھایا کرتا تھا جو استاد نے بیان کیا۔ یہ علمی قابلیت بیان کر رہے ہیں مرحوم وحید بہبہانی کے شاگرد مرزائے قمی، اور پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری یہ روٹین ہوا کرتی تھی، اور اس کے بعد پھر میں جو ہے وہ واپس ایران آ گیا، اور سید محمد مہدی نجف اشرف عراق شفٹ ہو گئے۔ لیکن مجھے جب معلوم ہوا کہ سید محمد مہدی بحر العلوم نجف اشرف عراق میں مرجعیت عظمیٰ کے مقام پر فائز ہو چکے ہیں، اور ان کی اس قدر علمی قدرت ہے، اس قدر علمی ابوہت ہے، اس قدر علمی قد ہے، اس قدر علمی نام ہے کہ عالم اسلام کے علماء ان سے فیضیاب ہوتے ہیں، تو میں ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ مہدی بحر العلوم اور میں کربلا میں ایک ساتھ مرحوم وحید بہبہانی کے درس میں شریک ہوا کرتے تھے، اور اس وقت جو مہدی بحر العلوم کی پوزیشن تھی وہ اس قدر قداور علمی شخصیت نہیں تھے، لہٰذا مجھے یہ جو ہے وہ تجسس ہوا کہ میں تحقیق کروں، معلوم کروں کہ ماجرا کیا ہے۔ لہٰذا میں جب نجف اشرف عراق زیارت کے لیے جاتا ہوں تو وہاں میری ملاقات مہدی بحر العلوم سے ہوتی ہے۔ اب یہاں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس ملاقات میں بیان کیا، اور بعض نے یوں نقل کیا ہے کہ کسی جگہ پر یہ شخصیات آپس میں جمع تھیں، اور وہاں علماء اور فقہا کسی علمی موضوع پر بحث کر رہے تھے کہ انہی شخصیات میں ایک مہدی بحر العلوم بھی تھے،
اور جب مہدی بحر العلوم نے لب کشائی کرنا شروع کی تو ان کی علمی استعداد اور قابلیت کو دیکھ کر میں ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ یہ وہ مہدی بحر العلوم نہیں ہے جو کربلا میں میرے ساتھ ہم مباحثی تھا اور میرے ساتھ مرحوم وحید بہبہانی کے درس میں شریک ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا میرے تجسس میں اضافہ ہوا اور میں نے مہدی بحر العلوم سے تنہائی میں سوال کیا کہ ماجرا کیا ہے۔ ہم دونوں تو ایک ساتھ کے کلاسی ہیں، ایک ساتھ درس میں جایا کرتے تھے، مباحثہ کیا کرتے تھے۔ آپ کی اس وقت کی پوزیشن اور اس وقت کی علمی قابلیت جو ہے وہ آپس میں قابل مقایسہ اور آپس میں جو ہے وہ بہت اس کا فرق ہے، کیا اس کی بنیادی وجہ ہے؟ تو سید محمد مہدی بحر العلوم کہتے ہیں کہ مرزا قمی یہ ایک راز ہے، میں اس راز کو آپ کے سپرد کرتا ہوں چونکہ آپ میرے پرانے ساتھی ہیں، پرانے ہم کلاسی ہیں، پرانے رفیق ہیں، رفیق شفیق ہیں، آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، لیکن آپ سے وعدہ لیتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ نے اس واقعے کو اور اس مسئلے کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا اور اسے راز رکھنا ہے۔ اصل میں ماجرا یہ ہے کہ میں مسجد کوفہ میں عبادت میں مصروف تھا کہ حضرت صاحب العصر والزمان نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں حضرت صاحب العصر والزمان کی طرف گیا اور جا کر رک گیا۔ حضرت نے پھر مجھے اپنے قریب بلایا۔ میں حضرت کے احترام کی خاطر مزید کچھ آگے گیا اور پھر جا کر رک گیا تو حضرت نے مجھے اپنے اتنا قریب بلایا کہ حضرت نے اپنا سینہ میرے سینے کے ساتھ بالکل ملا لیا اور ہم آپس میں بغل گیر ہوئے۔ آپس میں انہوں نے میرے سینے کو اپنے سینے سے منتقل کیا اور اس کے نتیجے میں میرے سینے میں حضرت صاحب العصر والزمان کی اس برکت سے میرے وجود میں وہ علم جو ہے وہ جمن جمع ہو گیا، میرے وجود میں وہ علم آیا حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی عنایت کی بدولت۔ لہٰذا آپ آج جو میری علمی قابلیت اور صلاحیت کو مشاہدہ کر رہے ہیں یہ میری ذاتی نہیں ہے بلکہ حضرت مہدی موعود کی عنایت ہے۔ اور پھر یہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ حضرت مہدی بحر العلوم جب حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں زیارت کے لیے شرف یاب ہوتے ہیں تو جیسے ہی حرم مطہر میں شرف یاب ہوتے ہیں تو فارسی زبان میں ایک شعر کی قرأت کرتے ہیں۔ وہ شعر یوں تھا: چه خوش است صوت قرآن ز تو دلربا شنیدن، کہ تجھ دلربا کی آواز میں قرآن مجید کو تلاوت کو سننا کس قدر دل نشین ہے، بے رخت نظارہ کردن سخن خدا شنیدن، یعنی تیرے جمال کو مشاہدہ کرنا اور اللہ کے کلام کو سننا کس قدر زیبا ہے، کس قدر خوبصورت ہے۔ اب جب مہدی بحر العلوم سے سوال کیا گیا کہ آپ زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں اور تشریف لاتے ہی آپ نے اس شعر کو اپنے ہونٹوں سے جاری کیا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو مہدی بحر العلوم کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں حرم مطہر میں زیارت کے لیے شرف یاب ہوتا ہوں تو میں مشاہدہ کرتا ہوں دور سے کہ حضرت مہدی موعود امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے سر اقدس پر موجود ہیں، وہاں ان کے سرہانے کھڑے ہیں اور نہایت اونچی آواز میں، نہایت دل نشین آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس آواز کو سننے سے میں نے اس شعر کو اپنی زبان پر جاری کیا کہ چه خوش است صوت قرآن ز تو دلربا شنیدن، کہ تجھ دلربا کی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کو سننا کس قدر دل نشین ہے کہ ایک طرف سے تیرے جمال انور کی زیارت ہو اور دوسری طرف سے اللہ کے کلام کو سنا جائے۔ لہٰذا مہدی بحر العلوم وہ ہستی ہیں جو بارہا حضرت صاحب العصر والزمان حضرت مہدی موعود کی بارگاہ میں پہنچتی رہی ہیں، ان سے فیض حاصل کرتی رہی ہیں۔ لہٰذا اس عظیم المرتبت شخصیت کے حالات زندگی آپ کے سامنے بیان کرنے کا ہم نے آغاز کیا ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ کچھ دنوں تک جاری رہے گا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اس جلیل القدر فقیہ، جلیل القدر عالم کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے
اور ہمیں ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی مؤمنین آباد ہیں، اللہ ان کو آباد و شاد رکھے۔ جہاں کہیں بھی مؤمنین مشکلات میں مبتلا ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی مقروض ہے، اللہ بحق صاحب العصر والزمان ان کی ان روزمرہ زندگی کی مشکلات کو برطرف فرمائے، مؤمنین کی بیماریوں میں انہیں شفا عطا فرمائے، قرض داروں کے قرضوں کو خزانہ غیب سے عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو بے گناہ قید ہیں ان کو قید و بند کی صعوبتوں سے نجات عطا فرمائے۔ ہم دعاگو ہیں کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت مہدی موعود صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے امام رعوف علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعاگو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔